آگے کا جو بیان ہے یہ مفتی شعیب اللہ صاحب مفتاحی بنگلور شہر کے جو بڑے علماء میں شمار ہے، جن کا ان کی تقریر ہے قضا کی اہمیت پر، اور مشارکین قضا کو نظر آ رہے ہیں۔ اسناد لیتے ہوئے آپ پوری تقریر کو ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ وقت زیادہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی طویل گفتگو اس سلسلے میں کی جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر 3 دنوں سے جو یہ نظام قضا چلا اور اس کی تربیت کا نظام جاری کیا گیا، یہ نہایتی ایک اہم ترین اقدام تھا۔ اس کے لیے جناب مولانا رضوان رشید صاحب بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس نظام کو یہاں پر جاری فرمایا اور دور دور سے یہاں پر شرکت کرنے والے لوگ تشریف لائے اور تربیت کے اس نظام سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور پھر جناب مولانا رضی احمد صاحب انہوں نے اپنا وقت دیا، یہاں پر تشریف لائے اور اپنی علمی صلاحیتوں اور اپنے تجربات اور اپنے علوم اور فنون کو پیش کرتے ہوئے ان طلباء ان مفتیان اکرام کی تربیت فرمائی۔ یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھے اور مفید اثرات اور ثمرات اور برکات ظاہر فرمائے۔ دنیا کے اندر اس بات کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ انصاف کا نظام دنیا میں قائم ہے، بلکہ اگر غور کریں تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو جہاں ان کو کتاب عطا فرمائی، اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ میزان بھی اتاری۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کی راہ پر قائم ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کتاب دے کر دنیا میں نازل فرمایا، وہیں پر میزان عدل بھی ان کو دیا۔ یہ میزان عدل وہ ترازو ہے، وہ قانون ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ اصول ہے، وہ طرق ہیں جن کی بنیاد پر دنیا کے اندر انصاف قائم ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا میں بے انصافی کا دورہ ہے، ظلم کا دورہ ہے، حکومتیں ظالم بنی ہوئی، عام لوگ ظالم بنے ہوئے ہیں، جماعتیں ظالم بنی ہوئی ہیں، اسی طریقے پر عدالتیں بھی ظالم ہو گئی۔ اس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ اس وقت خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں، ویسے تو پوری دنیا ہی میں ہے تقریباً اللہ ماشاءاللہ، لیکن خاص طور پر ہندوستان کی فضا میں دیکھا جا رہا ہے کہ ظلم ہی ظلم چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ انصاف کا نام و نشان نہیں۔ جن عدالتوں پر بھروسہ کیا جاتا تھا، جن عدالتوں کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا قضیہ پیش آئے گا، مسئلہ پیش آئے گا تو انصاف ہم کو یہاں سے مل جائے گا، ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، مظلوم کی پاسداری کی جائے گی، مظلوم کو سہارا دیا جائے گا، لیکن آج بالکل اس کے برخلاف یہ ہو رہا ہے کہ ظالموں کو پشت پناہی دی جا رہی ہے، ظالموں کو سہارا دیا جا رہا ہے اور مظلوم لوگ آہ آہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ اس صورتحال میں قرآن و حدیث نے جو اصول، جو ضوابط ہم کو عطا کیے اور دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی جو ترازو عطا فرمائی، اس کو قائم کرنا ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے۔ علماء نے لکھا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کفر کی حکومت تو چلتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ظلم کی حکومت کے زوال کے ایام شروع ہو گئے، اس لیے کہ یہ کفر کی حکومت ہو تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ اللہ نے دنیا میں بہت بڑی بڑی قومیں ایسی پیدا کی، انہوں نے حکومتیں کی، انہوں نے سلطنتوں کو سنبھالا اور وہ کفر پر قائم رہے، لیکن جب ظالم بن گئے اللہ نے ان کی حکومتوں کو تباہ کر دیا اور نیست و نابود کر کے چھوڑ دیا۔ بہرحال ایسی صورتحال میں ہم کو اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، اپنے دین کے بچاؤ کے لیے، ملت اسلامیہ کے بچاؤ کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم عدل و انصاف کا نظام اپنے لیے قائم کریں۔
اگر ہم بھی ظالم ہو جائیں گے تو ہم بھی تو باقی نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ جیسے کہا گیا ظالم حکومت باقی نہیں رہ سکتی، تو جہاں حکومت ہی نہیں ہے وہ کیا باقی رہے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ظالم حکومت کو بھی ختم کر دیتا ہے، جن کے پاس کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اگر وہ ظالم بن جائے تو وہ کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ آج امت مسلمہ کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے بہت گڑبڑ ہے، بہت ساری جگہوں پر عدل و انصاف کے اس نظام کے اندر خلل واقع ہو چکا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس عدل و انصاف کے نظام کو دنیا میں قائم کر کے بتایا جائے۔ عدل اس کو کہتے ہیں، انصاف اس کو کہتے ہیں، اور اوپر سے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ اور بزرگوں نے جو ورثہ چھوڑا وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت قاضی شرح کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی عدالت میں مسئلہ پہنچا ہوا تھا ایک یہودی کی جانب سے، کہ اس یہودی کی نہیں، حضرت علی کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمارت ہے، ان کی خلافت کا دور ہے، اور ان کی زنا چوری ہو جاتی ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک یہودی کے پاس موجود ہے۔ اب وہ چاہتے تو اپنی حکومت کی بنیاد پر بھی اس کو لے سکتے تھے، لیکن وہ عدالت کے اندر اپنا مقدمہ درج کراتے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے عدل و انصاف کا کیا اصول بتایا ہے، کیا اصول اور کیا نظام قائم کیا ہے۔ وہاں پر حاکم خود کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود دخل اندازی کرے، وہ چاہے گا تو عدالت گاہ جائے گا اور وہاں پر قاضی کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھے گا۔ قاضی شرح نے مسئلہ سننے کے بعد اس کو بلایا، اس سے دریافت کیا، اس نے کہا نہیں تو میری ہے، حضرت علی مدعی ہے اور وہ منکر ہے، البینۃ علی المدعی، بینہ قائم کرنا تو مدعی کے ذمہ ہوتا ہے، وہ تو محض منکر ہے، وہ قسم کھا لے تو چل جائے گا اس کا معاملہ۔ حضرت علی سے فرمایا گیا قاضی شرح کی جانب سے کہ حضرت آپ گواہ پیش کر دیں۔ انہوں نے گواہ پیش کیا، اپنے بیٹے کو پیش کیا اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو پیش کیا، لیکن قاضی صاحب نے یہ کہہ کر ایک گواہی کو مسترد کر دیا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں۔ کیا حضرت قاضی شرح نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے یا ان کے حاشیے خیال میں کہیں آ سکتا تھا کہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں؟ کبھی نہیں، لیکن عدالت کے نظام کو قائم کرنا، عدل و انصاف کو دنیا کو بتانا تھا کہ اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں چلتا تو اس کو رد کر دیجئے، میں واپس ہوتا ہوں۔ اس نے قسم کھا لی اور حضرت علی کو برخاست کر دیا گیا۔ جب باہر نکلے تو وہ آ کر کہتا ہے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو بھائیوں یہ عدل و انصاف تھا، ہمارے بزرگوں نے قائم کیا، ساری دنیا کو بتا دیا عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنی اپنی جگہ پر اس قسم کے نظام کو جاری کر کے دنیا والوں کو بتانا ہے عدل اس کو کہتے ہیں، انصاف اس کا نام ہوتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اس طرح اٹھائی جاتی ہے، مظلوم کے ساتھ اس طرح دیا جاتا ہے۔ اگر یہ نظام دنیا میں قائم ہو کر چلے انشاءاللہ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہ لوگ دیکھیں گے اور سوچیں گے اور سمجھیں گے اور لینے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم اقدام تھا جس کو یہاں پر جاری کیا گیا۔ میں اس نظام کو قائم کرنے والے جناب مولانا رضوان رشید صاحب کو اور ان کے متعلقین اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کے فوائد و برکات کو زیادہ سے زیادہ ظاہر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔